بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، میں نے اپنے آخری ٹویٹ میں آپ کو جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 13 اگست کو ہمارا ایک جرگہ ہوا ہے اور اس میں 4-5 نکات پہ جرگے نے اتفاق کیا ہے، تو اس سلسلے میں کل انشاءاللہ کراچی میں امن پاسون ہوگا، سوراب کوٹ کراچی میں بعد از دوپہر۔ میں آپ سب کو اس میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ہر حصے کا امن ہمارا امن ہے۔ اللہ نہ کرے جنازے اٹھیں گے سابقہ فاٹا خیبر پختونخوا میں، تو اس کے بعد ہماری باری بھی آنی ہے، جس طرح 2004 میں ہوا تھا۔ تو ہم سب نے اپنے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، جہاں پہ ظلم ہو، جہاں پہ زیادتی ہو، جہاں پہ اس قسم کے ایشوز ہو، ان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ کل بعد از دوپہر انشاءاللہ سوراب گوٹ میں امن پاسون کا انعقاد کیا جائے گا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے سب کے امن کی ہے، امن کے لیے اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، اپنا حصہ ڈالیں، امن کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ اس سے قبل جب دہشت گردی کی سو کا جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا تھا، تو 80-90 ہزار جانوں کی ہم نے نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو ایک دفعہ پھر جو ہزاروں پاکستانیوں کے خون سے حاصل کردہ امن ہے، اس کو ہم تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو کل میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو امن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ کل کراچی میں انشاءاللہ بعد از دوپہر سوراب گوٹ میں آپ سب کو میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر امن ہوگا تو آپ کی سیاست بھی ہوگی، آپ اپنی نظریے کے پرچار بھی کر سکیں گے، لیکن اگر امن نہیں ہوگا تو پھر ماٹر گولا اور بم دھماکہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس جگہ پہ کون سے پارٹی کے لوگ ہیں اور کون سے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، جہاں پہ لوگ مشکلات میں ہے، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ان کے لیے آواز اٹھائیے۔ اس کے ساتھ میں آج آپ سے ویڈیو پیغام اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ پوائنٹس زیادہ تھے۔ ایک تو میں سب سے اہم چیز جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کل امن پاسون میں سوراب کوٹ کی دعوت دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ سیلاب، جہاں پہ سیلاب کی وجہ سے پورا پاکستان سوگ میں ہے اور جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ مناظر آپ سب